السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کیسے چل رہی ہیں آپ کی؟ یقیناً خاصی محنت کرنا پڑ رہی ہوگی آپ کو. ہاں، اور محنت کرنا بھی چاہیے. ابھی ہم جو کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ یا اس سے پہلے جو ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں پڑھ چکے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بڑی بیسک باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں. کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں تو ابھی بے شمار باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں موجود نہیں. آپ کے سلیبس میں بیسکس آف کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس موجود تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا. صرف 2 ایک سینیریو رہ گئے ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں مزید کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں. پھر آپ کو میں اس کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق یعنی کہ گروپ اکاؤنٹ سے متعلق کچھ ریویژن کروا دوں گا ایک مرتبہ، تاکہ پچھلی باتیں ریکال ہو جائیں اور آپ ٹھیک طریقے سے اپنے کوشچنس کو اٹمپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. اوکے، مجھے یاد ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرا گروپ ٹریڈنگ سے متعلق بات چیت کی تھی، یعنی کہ پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کو چیزیں سیل کرے یا سبسیڈری کمپنی پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کرے تو کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. I've told you earlier کہ جب پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کنسولیڈیٹ کرتے ہیں آپس میں تو وہ ایک سنگل اینٹی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. When these two companies are no more two separate companies but have become a single entity, تو کیا ایک دوسرے کو سیل اور کوئی دوسرا پہلے کو سیل کر سکتا ہے؟ Never. آپس میں پھر سیل پرچیز نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ یوں سمجھے، کیا آپ خود اپنے آپ کو چیزیں سیل کر سکتے ہیں؟ نیور. کیا آپ خود اپنے آپ سے چیزیں بائی کر سکتے ہیں؟ نیور. اسی طرح سے جب ہم کنسولیڈیٹ کر دیتے ہیں دونوں کی انکم اسٹیٹمنٹس کو، تو جس کمپنی نے سیل کی ہوئی ہوتی ہیں اس کی سیلز میں سے وہ اماؤنٹ مائنس کر دیتے ہیں، اور جس کمپنی نے پرچیز کی ہوتی ہیں اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے وہ اماؤنٹ مائنس کر دیتے ہیں. ایک بات میں نے آپ کو خاص طور پر بتائی تھی کہ اسٹوڈینٹس یہاں پر غلطی کر دیا کرتے ہیں کہ سیلنگ پرائس اور کاسٹ میں فرق ہی کوئی نہیں سمجھتے. وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک ایگزامپل لی تھی کہ آپ مارکیٹ سے ٹوتھ پیسٹ خریدنے گئے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ جو وہ دکاندار آپ کو سیل کر رہا ہے وہ سپوزلی 50 روپے کی سیل کر رہا ہے. آپ کے لیے اس کی سیلنگ پرائس کاسٹ ہے. اگر اس نے 40 روپے کی وہ ٹوتھ پیسٹ پرچیز کی تھی تو وہ اس کی اپنی کاسٹ تھی. سو اب اگر سبسیڈری کمپنی نے 50 روپے میں ایک چیز سیل کی ہے پیرنٹ کمپنی کو، تو پیرنٹ کمپنی کے لیے کاسٹ آف پرچیز وہ 50 روپے ہی ہے. لہذا سبسیڈری کمپنی کی سیلز میں سے 50 روپے مائنس ہوں گے اور پیرنٹ کمپنی کی پرچیز میں سے یعنی کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے 50 روپے مائنس ہوں گے. اوکے، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. آپ کو اگر سیلنگ پرائس آف دا سیلنگ کمپنی دی ہوئی ہے تو سیلنگ پرائس آف دا سیلنگ کمپنی ہی پرچیز پرائس آف دا بائنگ کمپنی ہوگی. کلیئر؟ اچھا جی، یہاں پر اب ایک نیا کانسیپٹ میں نے آپ کو دینا جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کے اندر ایک نئی بات کے طور پر یا ایک نیا کام سیکھنے کے لیے ہمیں ملے گا. وہ یہ ہے کہ جب سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی، اب وہ پیرنٹ کمپنی ساری کی ساری چیزیں آگے اپنے کسٹمرز کو سیل نہیں کر سکی. مینس واٹ؟ کہ کچھ انسولڈ گڈس پیرنٹ کمپنی کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں. اب پیرنٹ کمپنی کے سٹاک میں اگر وہ انسولڈ گڈس پڑی ہوئی ہیں تو ان کو کاسٹ آف دا گروپ پر نظر آنا چاہیے. لائک ابھی میں جو ایک ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو ٹوتھ پیسٹ کی، آپ اس میں دیکھیے کاسٹ آف سبسیڈری کمپنی واز 40 روپیز. سبسیڈری کمپنی نے اگر پیرنٹ کمپنی کو وہ چیز 50 روپے میں سیل کر دی اور پیرنٹ کمپنی اس چیز کو آگے اپنے کسٹمرز کو سیل کرنے میں کامیاب نہیں رہ سکی بائی دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر، تو وہ پروڈکٹ اس پیرنٹ کمپنی کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی وہ گروپ کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہے
اور گروپ کے اسٹاک میں اگر وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو گروپ کی کاسٹ پر پڑا ہونا چاہیے تھا, جیسا کہ ایس کمپنی نے پرچیز کیا تھا 40 روپے پر, وہ والی کاسٹ ہماری گروپ کی کاسٹ کہلائے گی. آپ کو اگر یاد ہوگا تو اس بات کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سیکھا تھا جب کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں ہم نے انریلائزڈ پروفٹ کا کانسیپٹ لرن کیا تھا. انریلائزڈ پروفٹ کا کانسیپٹ سیکھنے کے لیے آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی بلاکس بنا کر کہ سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو اگر کچھ گڈز سیل کی ہیں اور اس سبسیڈری کمپنی نے وہ گڈز جتنی کاسٹ پر پرچیز کی تھیں اتنی کاسٹ پر ہی وہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں اسٹاک کے اندر نظر آنا چاہیے. کس صورت میں؟ اگر پیرنٹ کمپنی ان گڈز کو کسٹمرز کی طرف سیل نہیں کر سکی, یعنی کہ وہ گروپ سے آؤٹ نہیں ہوئی تو. ٹھیک ہے نا؟ سو یہی وہ بات ہے جو کہ اب ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں سیکھیں گے. سو کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں اگر کچھ انسولڈ گڈز رہ گئی ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں انٹرا گروپ ٹرانسفرز کو یا انٹرا گروپ ٹریڈنگ کو, تو انہیں ہم کاسٹ پر دکھائیں گے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان میں جو انریلائزڈ پروفٹ کا پورشن ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے ہم اپنے پروفٹس میں سے. اب اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم باقاعدہ اس سینیریو کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں. دیکھیے گا یہاں پر ہمیں انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے فار دا ایئر اینڈیڈ 31 December 2008, جس میں پیرنٹ کمپنی کی اور سبسیڈری کمپنی کی انفارمیشن ہمیں نظر آ رہی ہیں. سیلز پیرنٹ کمپنی کی 7500, سبسیڈری کمپنی کی 4000, کاسٹ آف گڈ سولڈ, گراس پروفٹ, آپریٹنگ ایکسپینسز, پھر پروفٹ فرام آپریشنز جسے ہم آپریٹنگ پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ پچھلے تمام سینیریوز میں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں. ڈیویڈینڈ انکم یہاں پر ریسیو ہو رہی ہے 100 روپیز کی, اور پھر اس کے بعد انکم ٹیکس کی فگر ہمیں نظر آ رہی ہے. انکم ٹیکس مائنس کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمارے پاس آ گئے, اور پھر پروفٹ آفٹر ٹیکس کے بعد ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی باتیں کی ہیں یہاں پر, جس میں کہ ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر نظر آ رہی ہے پیرنٹ کمپنی میں 250 روپیز کی اور سبسیڈری کمپنی میں 125 روپیز کی. ڈیویڈینڈ دے چکنے کے بعد ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ بچ رہا ہے پیرنٹ کمپنی کا 530 روپے کا اور سبسیڈری کمپنی کا 175 روپیز کا. ریٹینڈ پروفٹ جو ہم نے براٹ فارورڈ کیا وہ 1000 روپیز آف پیرنٹ کمپنی اینڈ 450 روپیز آف سبسیڈری کمپنی, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ جو کیری فارورڈ ہو رہا ہے وہ 1530 روپیز ہے پیرنٹ کمپنی کا اینڈ 625 روپیز ہے سبسیڈری کمپنی کا. اہم بات جو اس کے اندر سیکھنے کی ہے جو کہ ہمارے پچھلے سینیریو میں نہیں تھی وہ یہ ہے کہ سبسیڈری کمپنی نے جو 1000 روپیز کاسٹ کی چیزیں 1250 روپیز پر سیل کی تھیں پیرنٹ کمپنی کو, ان میں سے 200 روپیز کی گڈز کاسٹنگ ٹو دا پیرنٹ کمپنی ابھی تک اسٹاک میں پڑی ہوئی ہیں. ان کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم نے سیکھنا ہے کہ کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں کس طرح سے کیا جائے گا. اب یہ جو ہمارے پاس 200 روپیز کی گڈز انوینٹری میں پڑی ہوئی ہیں, اور انوینٹری کس کی؟ پیرنٹ کمپنی کی. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ سیل کون کر رہا ہے؟ سبسیڈری کمپنی. کس کو؟ پیرنٹ کمپنی کو. سبسیڈری کمپنی نے وہ گڈز کتنے میں پرچیز کی تھی؟ 1000 روپیز میں, اور پیرنٹ کمپنی کو کتنے میں سیل کی؟ 1250 روپیز میں. اب پیرنٹ کمپنی نے جب ان گڈز کو پرچیز کیا سبسیڈری کمپنی سے تو پیرنٹ کمپنی کے اسٹاک میں وہ چیز پڑی ہوئی تھی, اس نے وہاں سے کچھ چیزیں یا سیل کر دی یا کنزیوم کر دی. بائی دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر معلوم ہوا کہ 200 روپیز کی گڈز پیرنٹ کمپنی کو جو کاسٹ کر رہی تھی وہ ابھی تک اسٹاک میں پڑی ہوئی ہیں. اب یہ جو پیرنٹ کمپنی کو 200 روپیز میں کاسٹ کر رہی تھی, کیا یہ پورے گروپ کو بھی 200 روپیز میں کاسٹ کر رہی تھی؟ نہیں, کیونکہ گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھیں گے تو پرچیز پرائس ٹو دا گروپ دیکھیں گے.
परचेज प्राइस टू द ग्रुप 1000 रुपीज थी, उसको 1000 रुपीज की गुड्स को सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी को सेल किया 1250 रुपीज में. यहां पर सब्सिडरी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया. लाइक ये प्रॉफिट है 250 रुपीज का प्रॉफिट. अब अगर हम इस 250 रुपीज के प्रॉफिट को 1250 रुपीज पर कैलकुलेट करके देखें तो हमें मालूम होता है कि ये 20% प्रॉफिट कमाया है ऑन सेल्स सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी से. ऑन सेल्स मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना कि सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट थी 1000 और सब्सिडरी कंपनी ने सेल की 1250 रुपीज पर. अब 1250 रुपीज इज सेलिंग प्राइस ऑफ सब्सिडरी कंपनी और प्रॉफिट कितना है 250 रुपीज. अब देखिए 250 डिवाइडेड बाय 1250 into 100 इट गिव्स अस 20%. अब ये 20% ऑन सेल्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन फैक्ट 20% ऑन कॉस्ट ऑफ पेरेंट कंपनी है, जो कि प्रॉफिट की रेशो बनती है. सो पेरेंट कंपनी की कॉस्ट 200 रुपीज की अभी तक स्टॉक में पड़ी हुई है. पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 200 रुपीज पेरेंट को कॉस्ट किए ना, ग्रुप को तो कॉस्ट नहीं किए. अब पेरेंट को जो ये 200 रुपीज कॉस्ट कर रहे हैं, अगर हम सेपरेट बैलेंस शीट देखें पेरेंट कंपनी की, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें पेरेंट कंपनी की, तो उसमें तो ठीक है पेरेंट कंपनी ने इन्वेंट्री को 200 रुपीज पे शो किया हुआ है, ये उसकी कॉस्ट है, यहां तक बात ठीक है. लेकिन जब हम इसे कंसोलिडेट करेंगे तो ये 200 रुपीज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अबव कॉस्ट कहलाएगा. यानी कि इसके अंदर कुछ पोर्शन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मौजूद है. वो कितना है? वो इसका 20% है, जो कि अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई. सो हम इस 200 का 20% जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 40 रुपीज. ये 40 रुपए हमारे लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हैं, जो कि क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए थे. अब अगर हम इसे क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा ना बनाएं तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस होता है वो अमाउंट कम हो जाती है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अभी हम क्लोजिंग स्टॉक जो लेकर गए हुए हैं वो है 200 रुपीज का. मैं सिर्फ इस सिनेरियो के तहत बात कर रहा हूं. 200 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेकर गए हुए हैं. इन अ वे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए परचेजेस में से हमने 40 रुपए ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर माइनस किए हुए हैं. अब ये जो 40 रुपए ज्यादा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस किए हुए हैं, अगर इन्हें वापस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्लस कर दें तो मामला जस्टिफाई हो जाएगा. हम कहेंगे कि ओके अब मामला ठीक है, अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस किया गया हो. देखिए हमें हकीकत में कॉस्ट उसकी 160 रुपीज माइनस करना चाहिए थी. अब अगर हमने 200 रुपीज माइनस किए हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, तो 40 रुपीज ऐड कर दें, क्या फिगर आ जाएगी? एग्जैक्टली वही इफेक्ट आएगा जो 160 को माइनस करने से आना चाहिए था. इस बात को समझते हैं ना? लिहाजा अब हम देखते हैं कि इस इंटर कंपनी सेल्स एंड परचेजेस की एडजस्टमेंट के बाद हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे. उसके लिए देखिए ये वर्किंग. सेल्स ऑफ पेरेंट कंपनी 7500 प्लस सेल्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 4000 माइनस सेल्स मेड बाय सब्सिडरी कंपनी 1250. दिस गिव्स अस 10,250 रुपीज, जो कि हमारी कंसोलिडेटेड सेल्स हैं. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग में तशरीफ लाइए. इसमें देखते हैं 4,500 रुपीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पेरेंट कंपनी की, 2,900 रुपीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सब्सिडरी कंपनी की. इसमें से 1,250 रुपीज माइनस कर दें जो कि पेरेंट कंपनी की परचेजेस में शामिल हैं इंटर कंपनी ट्रेडिंग की वजह से, और प्लस कर दें 40 रुपीज जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और इसे हम कंसोलिडेटेड
انکم اسٹیٹمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتے. لہذا اس کو جب ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کیا تو ہمارے پاس 6190 روپیز کی اماؤنٹ آ گئی. یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ہم نے کیوں 40 روپیز کو کانسولیڈیٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کرنا ہے. دوبارہ سے سن لیجئے کہ کلوزنگ اسٹاک کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مائنس کیا جاتا ہے. اب اگر ہم نے 160 روپیز کی بجائے 200 روپیز مائنس کر دیے ہیں تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے 40 روپیز کو ایڈ بیک کیا جائے گا نا. تو وہ جو 40 روپیز ایڈ بیک کیے جائیں گے وہ یہ ہیں کہ ہم 4500 کاسٹ آف گڈ سولڈ جو کہ پیرنٹ کمپنی کی ہیں اس میں سے 1250 روپیز انٹر کمپنی پرچیزز مائنس کر رہے ہیں جو کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے گڈس پرچیز کی تھی, اور ہم اس میں 40 روپیز پلس کر رہے ہیں جو کہ گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے انریلائزڈ پروفٹ ہیں. ہاں, اس کے اندر سبسیڈری کمپنی کے 2900 کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ضرور شامل کیے جائیں گے. اب اس کی باقی کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ سب آپ کے لیے پرانی ہیں, آپ اسے سیکھ چکے ہیں کہ گڈ ول کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ہم جسٹ ایک نظر اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس گڈ ول جو 660 روپیز آئی وہ ساری کی ساری ہم نے کہا کہ امپیئر ہو چکی ہے, لہذا گڈ ول 0 ہے. اور یہ جو امپیئرمنٹ لاس ہے گڈ ول کا, اس کو ہم جانتے ہیں کہ گروپ ریٹینڈ پروفٹس میں ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. لہذا اوپننگ بیلنس آف گروپ ریٹینڈ پروفٹ کو آپ دیکھیے, اس میں ایگزیکٹلی وہی کام کیا ہوا ہے جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں, اور بیلنس 660 روپیز کا جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم لے جائیں گے اپنی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں. ہاں, البتہ مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن یہاں پر تھوڑی سی تبدیل نظر آ رہی ہے آپ کو. ہم پہلے پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی پر MI پرسنٹیج اپلائی کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی اماؤنٹ آ جاتی تھی, اس کو ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کر دیتے تھے اور ہمارے پاس باقی کی جو اماؤنٹ آتی تھی وہ پیرنٹ کمپنی کے لیے پروفٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی تھی. اب یہاں پر مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرتے وقت ہم ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر تو یہ انٹرا گروپ ٹریڈنگ یعنی کہ انٹر کمپنی ٹریڈنگ فرام پیرنٹ ٹو سبسیڈری کمپنی ہے, یعنی کہ پیرنٹ سبسیڈری کو چیزیں سیل کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ انریلائزڈ پروفٹ کس نے اپنی بکس میں اکاؤنٹ فار کیا ہوگا؟ پیرنٹ نے. تب یہاں پر مائنورٹی انٹرسٹ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں آئے گی. آئی ریپیٹ, اگر پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو گڈس سیل کرتی ہے, ابو کاسٹ پروفٹ کماتی ہے, تو اس پروفٹ میں سے مائنورٹی کو تو کچھ نہیں جاتا نا. مائنورٹی تو سبسیڈری کمپنی کے پروفٹس میں حصہ دار ہے, پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں مائنورٹی کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا پیرنٹ کمپنی نے اگر سبسیڈری کو چیزیں سیل کی ہوئی ہیں اور سبسیڈری کمپنی کے سٹاک میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان سٹاک میں جتنا بھی انریلائزڈ پروفٹ موجود ہوگا اس انریلائزڈ پروفٹ کا مائنورٹی انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم جب ایسی صورت میں مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو ہم انریلائزڈ پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ MI میں نہیں کریں گے. ہاں, البتہ جب سبسیڈری نے پیرنٹ کو چیزیں سیل کی ہوں گی اور وہ سیلز ابو کاسٹ ہوں گی سبسیڈری کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ان میں سے کچھ چیزیں پیرنٹ کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہوں گی انسولڈ, تو اس انسولڈ سٹاک میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ کس نے کمایا ہوا ہے؟
سبسڈری کمپنی نے, اور سبسڈری کمپنی کے کمائے ہوئے پروفٹ میں مائنورٹی انٹرسٹ کا بھی حق شامل ہوتا ہے. لہذا سبسڈری جب پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کر رہی ہے, اس سینیریو میں انریلائزڈ پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ مائنورٹی انٹرسٹ میں کرنی ہے. گاٹ اٹ؟ جب سبسڈری کمپنی پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کر رہی ہوگی اور پیرنٹ کمپنی کے پاس ان میں سے کچھ گڈس انسولڈ سٹاک کے طور پر پڑی ہوئی ہوں گی, ایسی صورت میں مائنورٹی انٹرسٹ جب کیلکولیٹ کیا جائے گا تو اس مائنورٹی انٹرسٹ میں ہم انریلائزڈ پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. یوزل طریقے سے جو ایم آئی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے لکھیے پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی which is 300 in this case. اس میں سے مائنس کر لیجئے unrealized profit 40 روپیز کا. اب جو ہمارے پاس باقی اماؤنٹ آ رہی ہے 260 روپیز, اس پر آپ ایم آئی پرسنٹیج اپلائی کیجئے جو کہ ہے 20% in this case. تو مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جاتی ہے 52 روپیز. سو یوں ہم مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں اگر انریلائزڈ پروفٹ موجود ہو. کس صورت میں؟ S2P میں اس کو کہا کرتا ہوں, P2S کہتا ہوں اگر پیرنٹ نے سبسڈری کو چیزیں سیل کی ہیں, S2P کہتا ہوں اگر سبسڈری نے پیرنٹ کو چیزیں سیل کی ہیں. تو اگر S2P سینیریو ہے اور انریلائزڈ پروفٹ موجود ہے تو ہم مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرتے وقت پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے انریلائزڈ پروفٹ کو مائنس کر دیں گے اور پھر ایم آئی پرسنٹیج اپلائی کریں گے. کب؟ اگر انٹرا گروپ ٹریڈنگ S2P ہے, اور اگر انٹرا گروپ ٹریڈنگ P2S ہوتی یعنی کہ پیرنٹ نے چیزیں سیل کی ہوتی سبسڈری کمپنی کو, تو ایسی صورت میں ایم آئی کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا؟ وہی سادہ طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا جو کہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے, وچ از پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی ٹو دا ایکسٹینٹ آف ایم آئی پرسنٹیج. اتنی سی بات. اب جی ہم اس کی باقی باتیں دیکھتے ہیں جس میں سیلز ہمیں ورکنگ سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں 10,250 کی. کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی ورکنگ سے آ گئی, ہم اس کی ورکنگ سیکھ چکے ہیں which is 6,190. گراس پروفٹ 4,060 روپیز کا. دین کمز آپریٹنگ ایکسپینسز which is 2,400 روپیز, ان کو لیس کیا گراس پروفٹ میں, سو وی گیٹ پروفٹ بفور ٹیکس which is 1,660. Subtracting income tax from it, 720, we get profit after tax. Now we will subtract 52 rupees from this to get the amount of profit representing group. Practically اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس پر آ کر ختم ہو جایا کرتی ہے. ہم نے یہاں پر سیکھنے کے دوران آسانی پیدا کرنے کے لیے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کو اکٹھا کیا ہوا ہے. جیسے ہی انکم اسٹیٹمنٹ ختم ہو رہی ہے ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا. آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ الگ سے کمپوننٹ دکھائی دیتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی الگ سے کمپوننٹ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا. تو جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو بنا رہے ہوں گے ان اے وے, کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو جب ہم بنا رہے ہوں گے تو وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس پر آ کے رک جائے گی, یعنی کہ 980 روپیز پر آ کر رک جائے گی. اس کے بعد اس 980 روپیز کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک جو مائنورٹی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے پروفٹ, اور دوسرا جو کہ پورے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہولڈنگ کمپنی, پیرنٹ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کا جو گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ ایم آئی کو ہم الگ سے شو کر دیں گے اور پیرنٹ اور سبسڈری کا جو بنتا ہے حصہ اس کو ہم الگ سے شو کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہاں پر جو کیا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اسٹوڈینٹس کی آسانی کی خاطر کیا ہوا ہے, اس لیے یہ ٹریٹمنٹ بھی سیکھنے کی حد تک غلط نہیں ہے, لیکن اسٹینڈرڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر ہم
ایم آئی کو الگ سے ڈسکلوز کرتے ہیں کہ ایم آئی کا اس پروفٹ میں حصہ اتنا ہے اور باقی کا جو ہے وہ گروپ کا حصہ ہے. اوکے سو ہم جو گروپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے پھر ہم گروپ کا ڈیویڈینڈ پیڈ مائنس کرتے ہیں. اینڈ وی نو ویری ویل کہ یہاں پر ہم صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا ڈیویڈینڈ ہی سبٹریکٹ کریں گے وچ از 250. سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ آیا جو کہ اس سال کے پروفٹ میں سے باقی بچا آفٹر پیئنگ ڈیویڈینڈ. اب اس میں ہم نے اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کو شامل کیا جو کہ ہماری ورکنگ سے ادھر آ رہا ہے. ورکنگ کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے 660 روپیز ادھر آ گئے, اس میں شامل کیے تو ٹوٹل ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ گروپ کا جو کیری فارورڈ ہو رہا ہے آ گئے. جی تو اس سینیریو میں ہم نے کیا سیکھا کہ انریلائزڈ پروفٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. دیکھیے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں ہم نے انریلائزڈ پروفٹ پورشن کو کنسولیڈیٹڈ سٹاکس میں سے مائنس کیا تھا, یعنی کہ وہ جتنے سٹاک میں شامل زیادہ ہو گئے تھے ان کو مائنس کیا تھا. اور یہاں پر ہم پروفٹس میں سے مائنس کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو پروفٹس میں سے مائنس ہوتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دے رہے. بھائی جب ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو بڑھا رہے ہیں 40 روپیز سے تو پروفٹس تو آٹومیٹیکلی 40 روپیز سے کم ہوں گے نا. ہم نے 40 روپیز سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو بڑھایا یا نہیں؟ یس بڑھایا. جب 40 روپیز سے کاسٹ آف گڈ سولڈ بڑھ گئی تو پروفٹس ریڈیوس ہوں گے یا نہیں 40 روپیز سے؟ ایگزیکٹلی ریڈیوس ہوں گے اور وہ الٹیمیٹلی آخر تک پروفٹ آفٹر ٹیکس تک ریڈیوسڈ ریزلٹ ہی ہمیں دیں گے نا. اب وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کو ہم نے بعد میں ڈیوائڈ کرنا ہے دو حصوں میں, ایک مائنورٹی انٹرسٹ کا حصہ اور دوسرا گروپ کا حصہ. تو مائنورٹی انٹرسٹ کا حصہ کیلکولیٹ کرتے وقت ہم اس میں 40 روپیز کی ایڈجسٹمنٹ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ مائنورٹی انٹرسٹ کو اتنی ہی اماؤنٹ جائے جو کہ در حقیقت اس کی بنتی ہے. ایم آئی کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے انریلائزڈ پروفٹ کے ساتھ اگر سیلز سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو کی ہیں. تو لہٰذا ہم جب ایم آئی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سبسیڈری کمپنی کے پروفٹ آفٹر ٹیکس پر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں نا ایم آئی پرسنٹیج کو. تو وہ جو پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی ہے اس میں انریلائزڈ پروفٹ موجود ہے یا نہیں, سیپریٹلی آپ دیکھیں اس کو. سیپریٹ انکم اسٹیٹمنٹ آف سبسیڈری کمپنی میں تو تمام اس کے پروفٹس شامل ہیں جو اس نے کمائے سال کے دوران. تو اس سال کے دوران اس نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کر کے جو پروفٹ کمایا وہ بھی اس کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کا حصہ بنا ہوا ہے. لہذا اس کے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں ہم مائنورٹی انٹرسٹ کو جب ڈھونڈیں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے انریلائزڈ پروفٹ کو سائڈ پر کرنا ہوگا کیونکہ اوور آل گروپ میں انریلائزڈ پروفٹ کو شامل نہیں کیا گیا. اب جناب جب ہم ایم آئی کیلکولیٹ کر لیں گے ود دا ایڈجسٹمنٹ آف انریلائزڈ پروفٹ تو باقی کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ گروپ کی ہوگی, وہ گروپ کے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں چلی جائے گی. کانسیپٹ کلیئر؟ اور اگلی باتیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیویڈینڈ کو مائنس کرنا ہے اور اوپننگ گروپ کا جو ریٹینڈ پروفٹ کا بیلنس ہے اس کو ہم نے اس میں شامل کرنا. کلیئر؟ اچھا جی, اب ایک لاسٹ سینیریو انکم اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں جو کہ میں نے آپ کے سلیبس میں رکھا ہوا ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یہ سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم لاسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی جو کہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم پوری کنسولیڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جس میں کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بھی آ جاتی ہے اور کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس کی ریویژن کریں گے تاکہ پچھلے کانسیپٹ سارے کے سارے آپ کو تازہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو لاسٹ سینیریو کی طرف میں آ رہا ہوں. بڑا چھوٹا سا سینیریو ہے, اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو ڈیورنگ دا ایئر ایکوائر کرے تو
کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کس طرح سے بنائی جائے گی. سینیریو سمجھ آیا؟ پیرنٹ کمپنی نے جس سال کی کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے اس سال کے دوران میں ہی اس نے سبسڈری کمپنی کو ایکوائر کیا تھا چند مہینے پہلے. اب اس پورے سال کی سیلز پیرنٹ کمپنی کی سیلز میں شامل کی جائیں گی کنسولیڈیٹڈ سیلز کی فگر کو معلوم کرنے کے لیے, یا اس سال میں اتنے حصے کی سیلز کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا جتنے حصے کی سیلز آفٹر ایکوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال جو ہمارے ذہن میں ابھرا ہے اس کا جواب اس سینیریو کو سیکھنے سے ہمیں ملے گا. دیکھیے گا اس سینیریو میں بھی ہمیں پیرنٹ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں فار دا ایئر اینڈنگ آن 31st of December 2008. Sales 900 and 600 respectively for parent company and subsidiary company. Cost of goods sold 400 and 360 rupees respectively for P and S company. Gross profit بھی دونوں کمپنیز کا آ گیا. پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز بھی الگ الگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. مائنس کیا ان ایکسپینسز کو گراس پروفٹ میں سے تو پیرنٹ کمپنی کا پروفٹ فرام آپریشنز ہمارے پاس آیا 200 روپیز کا اور سبسڈری کمپنی کا پروفٹ فرام آپریشنز آیا 156 روپیز. انکم ٹیکس لیس کر دیا تو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. سوال فردر یہ بتاتا ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 100% اکویٹی آف سبسڈری کمپنی ایکوائر کی 30th of September 2008 کو, یعنی کہ سال ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے. اور ایزیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ سبسڈری کمپنی نے جو پروفٹ ارن کیا ہے وہ ایونلی ایکرو کر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. ایونلی ایکرو کر رہا ہے کا مطلب کہ ہم 12 منتھس پہ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور 1 مہینے کا پروفٹ جو آئے گا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کی 1 مہینے کی ایکٹیویٹیز بالکل اسی پروفٹ کو جنم دے رہی تھیں. اور اگر ہم نے 3 مہینوں کا پروفٹ معلوم کرنا ہے تو ہم 3/12 کر دیں گے, اور اگر ایگزیکٹلی ہم نے 6 منتھس کا پروفٹ معلوم کرنا ہے تو 6/12 کر دیں گے. یعنی کہ ہم اکاؤنٹنگ پیریڈ کو 1 سال کا جو ہے اس کو منتھس کی ریشو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایزمپشن ہے اس کوسچن میں. ادروائز ضروری نہیں کہ سال کے پہلے حصے میں جتنی سیل ہوئی ہوں اتنی ہی ایگزیکٹلی سیلز سال کے دوسرے حصے میں بھی ہوئی ہوں. جتنی سیلز جنوری میں ہوئی ہوں اتنی ہی ایگزیکٹلی سیلز جولائی میں ہوئی ہوں. یہ چیز ضروری نہیں, لیکن سوال کو آسان بنانے کی خاطر یہ ایزمپشن لی جا رہی ہے. سو اس ایزمپشن کے تحت ہم انکم اسٹیٹمنٹ آف سبسڈری کمپنی کو سپلٹ کریں گے 2 پارٹس میں. ایک پری ایکوزیشن ہوگا اور دوسرا پوسٹ ایکوزیشن ہوگا. پری ایکوزیشن مینس 30th of September 2008 تک کا حصہ, اور پوسٹ ایکوزیشن مینس 30th of September 2008 سے آنورڈ یعنی کہ 3 months کا حصہ. اور جو 30th of September 2008 سے آنورڈ پارٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا حصہ, اس انکم اسٹیٹمنٹ کو یعنی کہ وہ جو پارٹ ہوگا اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں کنسولیڈیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بن جائے گی. آئیے جی سب سے پہلے تو اب ہم اس کا سپلٹ دیکھتے ہیں, جس میں کہ ہم سبسڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کو سپلٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے 9 months اور 3 months کی ریشو میں. سیلز دیکھ لیجئے ٹوٹل 600 روپیز کی ہیں, لیکن اس میں 9/12 450 روپیز اور 3/12 150 روپیز الگ الگ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کیلکولیٹر ساتھ رکھیے اور ان فیگرز کو ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کرتے جائیے. کاسٹ آف گڈ سولڈ 360 روپیز, اسے آپ دیکھیے 9/12 کیجئے 270 روپیز بنتے ہیں, اور 3/12 کیجئے تو 90 روپیز بنتے ہیں. سو اس کو بھی ہم نے سپلٹ کر دیا کاسٹ آف گڈ سولڈ کو, اور گراس پروفٹ آٹومیٹیکلی سپلٹ ہو گیا. اٹ از ان فیکٹ دا ریزلٹ.
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इसी रेशो में 9:3 में डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 48 into 9/12 36 and 48 into 3/12 gives us 12 rupees. In the same way selling and distribution expense 36 rupees के टोटल है, उनको भी हमने डिवाइड किया, और यूं इनकम टैक्स 72 रुपीज का उसको भी डिवाइड किया. सो हमने देखा कि सब्सिडरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को हम स्प्लिट किस तरह से करते हैं. यहां पर ये एजम्पशन थी हमारी आसानी की खातिर कि इसको मंथ्स की रेशो में आप स्प्लिट कर दें. क्या अज्यूम करते हुए कि ये प्रॉफिट एक्रू हो रहा है इवनली थ्रू आउट द ईयर. लिहाजा हमें बड़ी आसानी हो गई और हमने 9/12 एंड 3/12 की रेशो में हर एक आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट को स्प्लिट कर दिया. अब ये 3/12 का जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में कंसोलिडेट होगा, तो हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की फिगर मालूम होंगी. ठीक है, तो आइए देखते हैं जी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट कैसी नजर आ रही है. इसमें सेल्स आपको नजर आ रही है 900 प्लस 150 1050 रुपीज की. ये 150 कहां से आए, देखिएगा दोबारा से वर्किंग. उसमें आपको सेल्स के सामने फिगर नजर आ रही है 600 टोटल इंटू 3/12 150 रुपीज की. ये वो 150 है जो कि कंसोलिडेट हो जाएंगे पेरेंट कंपनी की सेल्स में, और टोटल सेल्स आप देख सकते हैं इस वक्त 900 प्लस 150 इज इक्वल टू 1050 रुपीज. इसी तरह से इन्हीं कैलकुलेशंस को हम आगे लेकर चलें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आती है 490 रुपीज, यानी कि 400 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर पेरेंट कंपनी की, और 90 रुपीज सब्सिडरी कंपनी की फिगर पोस्ट एक्विजिशन को जो कि शो कर रही है. ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट, देन कम्स योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे बन रहे हैं 2012 रुपीज के, जिसमें 12 रुपीज जो हैं वो 3 मंथ्स की फिगर हमने वर्किंग से उठाई है, और 109 रुपीज में जो 9 रुपीज हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ये भी आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स के कॉलम में हमें नजर आ रही है 9 रुपीज की फिगर, जो कि पोस्ट एक्विजिशन फिगर है. ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करने से रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं. उसमें से अब हम इनकम टैक्स की फिगर को माइनस कर रहे हैं, विच इज 90 प्लस 18. यहां पर भी 18 जो है वो प्रोपोर्शनेट फिगर है, जो कि 3 मंथ्स के इनकम टैक्स को शो कर रही है. वो जब हमने पेरेंट कंपनी के इनकम टैक्स में शामिल की तो 108 हमारे पास इनकम टैक्स कंसोलिडेटेड फिगर आ गई, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया 131 रुपीज का. लें जी, ये एक सिंपल सा सिनेरियो था आपके सामने जो कि डिस्कस किया गया, और आपने देखा कि इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था. सिर्फ छोटी सी हमने एक प्रोपोर्शनेट फिगर मालूम कर ली, और वो प्रोपोर्शनेट फिगर जो थी उसको हमने कंसोलिडेट कर दिया पेरेंट कंपनी की फिगर में प्लस करके, और सिंपली बड़ा सिंपल सा ये हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट आ गया. सो आपने जो अभी तक कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट्स में पढ़ा है उसको जरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको एक सिंपल कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया, जो कि पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की फिगर्स का टोटल था. लाइक दिस जो अभी हमने किया कि सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और बड़ा सिंपल सा सिनेरियो हमने रखा ताकि सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करें एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर के कॉन्सेप्ट पर. तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन का डिस्टिंक्शन था ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी के. जो सब्सिडरी कंपनी के ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स थे उनका हमने स्प्लिट सीखा था कि उसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं.
ایک وہ جو کہ پری ایکوزیشن یعنی کہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن موجود تھے پروفٹس، اور دوسرا وہ ایلیمنٹ جو کہ ایکوزیشن کی ڈیٹ سے لے کر اس سال کی اوپننگ ڈیٹ تک کے پروفٹس ہیں. یہ وہ دونوں پروفٹس ہوتے ہیں جو کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس میں موجود ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو پری ایکوزیشن پارٹ تھا اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے گڈ ول کی کیلکولیشن میں ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج. جب بھی گڈ ول کیلکولیٹ کرنی ہے اس میں سے جو بھی ریزروز ہم نے مائنس کرنے ہیں وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج ہی ہوں گے. 100% آل ٹوگیدر نہیں مائنس کیے جا سکتے کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے. سو گڈ ول کیلکولیٹ ہو گئی، اور وہ جو اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف سبسڈری کمپنی میں پوسٹ ایکوزیشن پورشن تھا اس کو ہم لے گئے اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کی فگر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ورکنگ میں. اس ورکنگ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پیرنٹ کمپنی کے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ میں ہم شامل کرتے ہیں سبسڈری کمپنی کے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ میں موجود پوسٹ ایکوزیشن پارٹ کا پرسنٹیج آف ہولڈنگ کی ایکسٹینٹ تک جو پورشن ہے وہ. سمجھے؟ سبسڈری کمپنی کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں جو پوسٹ ایکوزیشن حصہ ہے اس پوسٹ ایکوزیشن حصے کا پرسنٹیج آف ہولڈنگ جو فگر آئے گی اس کو ہم شامل کس میں کریں گے؟ یس، اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی میں. تو ہمارے پاس گروپ کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آ جائے گا. ہاں، اس میں ہم نے کچھ ایڈجسٹمنٹس پڑھ لی تھیں ریگارڈنگ امپیئرمنٹ آف گڈ ول، کہ جو گڈ ول امپیئر ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں پر مائنس کر لیں گے. اوکے، جو گڈ ول پچھلے سالوں میں امپیئر ہو چکی ہے اس گڈ ول کے امپیئرمنٹ لاس کو ہم یہاں پر مائنس کر دیں گے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف دا گروپ میں. ٹھیک بات؟ اس کے بعد ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو بناتے وقت انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کی باتیں بھی سیکھی تھیں کہ پیرنٹ کمپنی نے انویسٹ کیا ہوا سبسڈری کمپنی میں تو ڈیفینیٹلی سبسڈری کمپنی ول بی پیئنگ ڈیویڈینڈ ٹو دا پیرنٹ کمپنی. اب وہ پیرنٹ کمپنی اور سبسڈری کمپنی جب سنگل اینٹی بن گئی تو ڈیویڈینڈ کا لینا اور دینا تو نہیں بنتا، لہذا یہ کینسل ہو جائے گا. اب اگر تو ہوللی اونڈ کمپنی ہے تب تو کینسل ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ پارٹلی اونڈ کمپنی ہے تو سبسڈری کمپنی نے ڈیفینیٹلی کچھ ڈیویڈینڈ مائنورٹی کو بھی دیا ہوگا. تو وہ جو مائنورٹی کو ڈیویڈینڈ دیا ہے اس کو کیا ہم نے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں ڈیویڈینڈ پیڈ بائی پیرنٹ کمپنی کی فگر میں شامل کرنا ہے یا نہیں؟ آپ کو یاد ہے سبق؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وہ جو سبسڈری کمپنی نے مائنورٹی کو ڈیویڈینڈ دیا ہے وہ ہم آلریڈی مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن میں شامل کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے کافی گفتگو کی تھی، لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اور ٹپ کی بات میں نے یہ دی تھی آپ کو کہ آپ نے کنسولیڈیٹڈ
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेड की फिगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी की ही लिखनी है। ये वाली बात भी ठीक हो गई। इसके बाद हमने जो अहम चीज सीखी थी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में, वो थी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, यानी कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चीजें सेल कर रही है या सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को चीजें सेल कर रही है। तो ये सेल्स और परचेज कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। लिहाजा इस सेल्स की फिगर और इस परचेज की फिगर को हम कंसोलिडेटेड सेल्स एंड कंसोलिडेटेड परचेजेस की फिगर्स में से एलिमिनेट कर देंगे। और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड परचेजेस की फिगर में से एलिमिनेट करने की, तो हम दर हकीकत कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर्स में से उसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में आपको एक बात मैंने कही थी कि याद रखनी है कि अमाउंट दोनों की सेम होंगी। जो कंसोलिडेटेड सेल्स में से माइनस हो रही हैं, वही अमाउंट एग्जैक्टली कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस की जाएंगी। क्लियर? अब लास्ट हमने जो इसमें कॉन्सेप्ट की बात सीखी थी वो थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन चुका होता है और क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होने के नाते से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नेगेटिव इफेक्ट रखता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए उसमें से माइनस हो चुका होता है। अब वो कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में जब हमने उसको माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर कम आ गई हमारे पास। कितनी कम? जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उतनी कम आ गई। लिहाजा उतने से हम कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को बढ़ा देंगे। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब ग्रुप का प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, अब रह जाती है बात माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। यहां पर एक बात को नोटिस करना है, वो ये कि क्या इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें सेल की थी या पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें सेल की थी? अगर तो पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को चीजें सेल की थी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई तब्दीली नहीं है। सीधी सीधी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ MI परसेंटेज माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें सेल की थी तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी में से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की टोटल अमाउंट को, और फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगी उस पर परसेंटेज ऑफ MI अप्लाई करेंगे, तब जाकर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ले जी, ये मेन बातें थी जो कि हमने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में सीखी थी। अब आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा वैसे भी लास्ट लेक्चर होगा कोर्स का, हम उसमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को रिवाइज करेंगे और रिवीजन में मैं 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।